अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस्लामियात की क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर मैम उस्मा। सुनिए, सबसे पहले आप अपना होमवर्क नोट कर लें। स्क्रीन पे आपको होमवर्क दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्क्रीन पे आपको होमवर्क दिखाई दे रहा है। इस्लामियात होमवर्क है आपका, सूरह लहब के सवालात और जवाबात 2 मरतबा लिख कर याद करें, ठीक है? आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। जो आपने याद करना है वो आपने अपने साथ उसको रफ नोटबुक में लिखना है और अपनी सारी मिस्टेक उसके साथ चेक करनी है। जो जो मिस्टेक अगर आपने की हो तो फिर उसी करेक्शन कर लें और दोबारा से उसे ठीक तरीके से याद कर लें। सबसे पहले आप अपना होमवर्क नोट करें। मैं आपको बता दूं दोबारा से, आपका इस्लामियात का होमवर्क है सूरह लहब के सवालात और जवाबात 2 मरतबा लिख कर याद करें। या आपने रफ नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? होमवर्क नोट कर लिया। इसके बाद हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे बाब 2, ईमानियात और इबादात, ठीक है? ईमानियात और इबादात में हमारा पहला अलिफ जो हिस्सा है वो है ईमानियात। ईमानियात ईमान की जमा है, यानी कि ईमान वो चीज जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती, ठीक है? ईमान, अकीदा, यकीन, जो चीज हमें अपने आंखों से नजर नहीं आती, एक मुशाहिदा होता है, ठीक है? जो हम प्रैक्टिकल इसको करते हैं, ठीक है? हम उसको करते हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं या कोई ऐसा कोई काम कर देते हैं अपने हाथों से। जब उसका रिजल्ट निकलता है तो हम करते हैं कि हाँ ये काम ऐसे है, वो मुशाहिदा है। एक है ईमान, यकीन, अकीदा। ईमान वो चीज है जो हमें नजर बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता। जिस तरह अल्लाह ताला की जात हमें नजर नहीं आती, हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके होने का एहसास हर वक्त हमें होता है। हम दिल से भी मानते हैं और जुबान से भी कहते हैं कि हाँ अल्लाह ताला मौजूद है। तो ये हमारा यकीन है। हमने पैगंबर और रसूल को नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और रसूल भी हैं। क्योंकि अगर देखिए आजकल तो ये किस्से आम है, ठीक है, कि हर कोई नऊज़ुबिल्लाह नबी होने का दावा करता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारा यकीन है कि नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, ठीक है? तो इसको यकीन कहते हैं। आज हम जब सबसे पहले ईमान में जो पहला हिस्सा पढ़ेंगे वो है तौहीद, ठीक है ना? तौहीद आप पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे और आपको पता भी होगा। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। ये अरबी जुबान का लफ्ज है, ठीक है? वहद से निकला है, एक, अकेला, तौहीद, ठीक है ना? तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। ये नहीं कि बस ठीक है अल्लाह ताला एक है, बस बात खत्म। नहीं, उनकी सिफात, उसकी जात कि अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं हो सकता। उनमें जो खूबियां हैं जो वो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। उसकी जात, सिफात, ठीक है, उस सबको एक मानना और उसमें उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक ना करना जो है वो तौहीद कहलाता है। अल्लाह ताला को एक मानना कहलाता है जब हम किसी को उसके साथ शरीक नहीं करते। आगे तौहीद का तारुफ, ठीक है? अकीदे का मतलब देखिए आप स्क्रीन की तरफ। अकीदे का मतलब, अकीदा इस्लामी तालीमात का लाजमी हिस्सा है, ठीक है? अकीदा, अकीदा मैंने बताया यकीन तो कहता है, ईमान तो किसी चीज को दिल से मान लेना। एक मुशाहिदा होता है अपनी आंखों से देखकर उसको मानना, और एक होता है दिल से मानना, अकीदा, ठीक है ना? तो अकीदा यानी यकीन, ईमान इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। जब तक हम किसी चीज पे यकीन नहीं करते, ईमान नहीं लाते कि हाँ अल्लाह एक है, उसकी जात सबसे अलग है, ठीक है, उसकी जात के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। शरीक, शिर्क का क्या मतलब है? शिर्क इसे कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को तो एक मानते हैं, एक कुफर होता है, ठीक है ना? कुफर वो होता है जो सिरे से लोग अल्लाह को मानते ही नहीं है। जैसे और मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदू बुतों को मानते हैं, वो नहीं मानते कि अल्लाह मौजूद है, बस वो सोचते हैं ये बुत है, ठीक है? इस तरह बाकी जो और मज़ाहिब के लोग होते हैं तो वो अल्लाह को सिरे से मानते ही नहीं है, तो वो कुफर करते हैं। एक होता है शिर्क। शिर्क क्या होता है? शिर्क हम अल्लाह ताला को मानते हैं, लेकिन कभी कभी हम जाने अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी
انجانے میں ہم ایسے کام کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا کوئی عمل کر دیتے ہیں جو شرک میں آ جاتا ہے. جیسے میں آپ کو سمپل سا ایگزامپل دے دوں اپنے ڈیلی روٹین کا, ٹھیک ہے, جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, سب نہیں ہوتی مگر موسٹلی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, منت مانگتے ہیں. وہاں جا کے ان مزاروں میں جو ہمارے بزرگ پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے ان سے مانگتے ہیں کہ میری اگر یہ دعا قبول ہوئی تو میں آپ کے در پہ یہ چڑھاؤں گی, یہ صدقہ کروں گی, یہاں پہ حلوہ پکا کے لاؤں گی, میٹھے چاول پکا کے لاؤں گی. عجیب عجیب سے وہ لوگ جو ہے منت مانگتے ہیں. تو شرک ہوتا ہے. شرک کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ گھر پہ بیٹھ کے 2 رکعت نفل کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مانگیں گے تو کیا وہ آپ کو نہیں دیں گے؟ وہ تو آپ ایسے کریں کہ جا کے اس قبر میں جو ہمارے بزرگ پڑے ہوتے ہیں, جو بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں, جو بھی ہے, جس کی بھی مزار ہے, وہ تو آپ ان سے مانگ رہے ہیں. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے بڑے ہیں؟ نہیں ہے نا, وہ بھی تو ہماری طرح بندے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہوتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جا کے ان سے مانگیں, گھر میں بیٹھ کے بھی ہم مانگ سکتے ہیں. شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے, شادیوں میں اکثر جب گھروں پہ کیا ہوتا ہے, جب دلہن کو لایا جاتا ہے تو اس کی گود میں بچے کو بٹھا دیا جاتا ہے, اور زیادہ تر بچے کس طرح ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں. کہ کیا کرتے ہو, میں آپ کو یہ ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پاس ڈیلی عام روٹین میں روزمرہ زندگی میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں. یہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں, سب سے پہلے اس دلہن کی گود میں بچہ بٹھا دیتے ہیں, اور بچہ بھی کیا ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے. تو کیا سوچتے ہیں کہ اس کی جب پہلی اولاد ہوگی تو لڑکا ہوگا. یہ شرک ہے, کیونکہ اولاد دینے والا لڑکا, یہ لڑکی پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. اب ہم اللہ کو تو مان لیں کہ ہاں اللہ ایک ہے, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن اس طرح کے اعمال کرتے ہیں, اس طرح کے رسم و رواج کرتے ہیں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ اس کے گود میں لڑکی بٹھائے, لڑکا بٹھائے یا نہ بٹھائے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے جو اس کو دینا ہے. تو اسے شرک کہتے ہیں. کفر جو سرے سے اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے, شرک جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ ایک جیسے ہیں. یعنی کہ اب دینے والا اللہ ہے اور یہ خود سے جو کچھ کر لیں گے بس ہاں یہ اسی طرح ہوگا, تو یہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور شرک سے بچنا توحید ہے. عقیدہ اسلامی تعلیمات کا لازمی حصہ ہے. عقیدے کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. جب تک ہمارا پورا یقین اور ایمان نہیں ہوتا کہ اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغمبر بھیجے, ٹھیک ہے, ہم سے پہلے امتوں کے لیے پیغمبر بھیجے, 4 آسمانی کتابیں بھی موجود ہیں, ان پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, اپنی تقدیر پہ ایمان رکھنا, جب تک ہم ان ساری چیزوں پر جیسے ایمان نہیں رکھیں گے تب تک ہم جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے. اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے. اب ایک بات کو زبان سے بھی ماننا اور دل سے بھی ماننا عقیدہ کہلاتا ہے. اب ہے توحید. اب ہم پڑھیں گے کہ توحید کا کیا معنی ہے. توحید کا معنی اور مفہوم. توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا, یکتا جاننا, یکتا اکیلا, ٹھیک ہے نا. توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا, یکتا جاننا, اکیلا جاننا, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہ اکیلا ہے. اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے. اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے, ٹھیک ہے, خالق بنانے والا, پیدا کرنے والا, خالق پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز, جاندار بے جان, انسان, پھل پھول پودے, جو چیزیں دی ہیں اس سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ اس کا خالق اور مالک ہے. ہم سب کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. یہ زمین, دریا, سمندر, پہاڑ, آسمان, سورج, چاند, ستارے, انسان اور حیوان وغیرہ, حیوان, جانور وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں, ٹھیک ہے. سارے جہانوں پر اسی کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے, وہی سب کو رزق دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے, چاہے وہ جاندار ہو, بے جان ہو, انسان ہو, جانور ہو, چھوٹی چیز ہو, بڑی چیز ہو, دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں
ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کا مالک بھی وہی ہے، وہ جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے، جب چاہے اس کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اس کا خالق بھی ہے اور وہ اس کا مالک بھی ہے۔ آپ اگر زمین کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، تو کوئی انسان اسے نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہم بغیر ستون کے، برج کے کوئی چھت کھڑی کر سکتے ہیں ہوا میں؟ گھر کی چھت ہم بغیر دیواروں یا برج کے ستونوں کے کھڑی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن آسمان، جو اتنا بڑا آسمان ہے پوری دنیا میں، اس کی کوئی دیوار نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی برج ہے، نہ ہی ستون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور وہی جو ہے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اور تمام انسانوں کو رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، عظمت بڑائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے۔ عظیم کے کیا معنی ہے؟ عظیم کے معنی ہے بڑا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قدرت کا مطلب ہے طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر چیز پر قدرت یا طاقت رکھتا ہے، وہ جس طرح جس چیز کو چاہے اس طرح بنا بھی سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے، اور اس چیز کو سیکنڈ کے حساب سے ختم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا اور علم والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت اور علم والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ علم والا، جاننے والا ہے، ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔ ایک کام ہم نے اگر کیا نہیں ہوتا، لیکن ہم دل میں جو ہے اس کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہاں، چاہے وہ برا کام ہو یا اچھا کام ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارادے کو بھی جان لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کا برا سوچتے ہیں یا کوئی برا کام کرنے کا سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تب تک ہمارے اعمال میں وہ برا کام نہیں لکھتا جب تک ہم نے اس کو پورا نہ کیا ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم دل سے ایک اچھے کام کرنے کی نیت کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بندے کی مدد کرنی ہے، کوئی اچھا سا کام کرنا ہے، لیکن ہم جب کسی نیکی کا سوچتے ہیں اور دل سے اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام ہم سے رہ جاتا ہے، لیکن ہمارے دل میں اس کو کرنے کی پوری چاہت ہوتی ہے، تو ہمیں اس نیکی کا بدلہ نہ کر کے بھی مل جاتا ہے۔ مطلب ہم نے تو دل میں تو ہم نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھاتے میں لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر برے اعمال، جو چھپا ہو یا ظاہر ہو، اس کو جاننے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان، بلکہ آسمان کے اوپر کا بھی جتنا بھی حصہ ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، یعنی کہ اسی نے بنائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ ترجمہ اس کا کیا؟ بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے، وہی اس کو بنانے اور مٹانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ٹھیک ہے؟ اب تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین آسمان پیدا کیا ہے، پھر اس نے کیا کیا ہے کہ تمام انسانوں کو وہ رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے مہمان ہو، جانور ہو، پرندے ہو، انسان ہو، جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے رزق پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، ٹھیک ہے؟ انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے۔ اب دیکھیے گرمیوں میں گرمیوں کے پھل ہوتے ہیں، جیسے اب آم آنے والے ہیں، سب کا فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سردیوں میں جو ہے وہ سردیوں والے پھل ہوتے ہیں، جیسے ہم کینو، مالٹا، ٹھیک ہے، اورنج جسے آپ بولتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیے ہر ایک موسم میں بدلتے موسم کے ساتھ پھول بھی بدلتے ہیں، پھول بھی بدلتے ہیں، پھل بھی بدلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ہمیں ہر بدلتے موسم کے ساتھ نئی نئی چیزیں ملتی ہیں، ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کا مطلب ہے گرمی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہم کو سورج کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں اس ذات پر، یعنی اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا
शुक्र अदा करना चाहिए। कलमे तैयबा, ठीक है, कलमे तैयबा सूरह इखलास हम पढ़ेंगे। कलमे तैयबा में क्या है और सूरह इखलास में क्या है। कलमे तैयबा पर ईमान लाना मुसलमान होने की शर्त है। जब तक हम उस पर ईमान नहीं लाते हम इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं होते, इसलिए ये पहली शर्त है। कलमा तैयबा में हम अल्लाह ताला के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने की गवाही देते हैं। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। जब तक हम इस बात पर ईमान नहीं लाते कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, तब तक हम जो है इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं होते। सूरह इखलास के मुताबिक, इखलास का मतलब है पाक। अब इखलास में अल्लाह ताला की बहुत सी सिफात बयान हुई हैं, ठीक है ना। कलमा तैयबा पे तो हम ईमान ले आते हैं अल्लाह और रसूल पर, और सूरह इखलास में उनकी जात पर ईमान ले आते हैं कि उनके साथ में क्या क्या सिफात शामिल हैं। सूरह इखलास के मुताबिक अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ठीक है, वो ना वो किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद है, यानी कि अल्लाह ताला का ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है और ना ही अल्लाह ताला किसी की औलाद है। जिस तरह ईसाइयों का मानना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें बिल्कुल सबको क्लियर कर दिया गया, वाज़ेह कर दिया गया कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, हम सब उसकी मखलूक हैं, सिर्फ पैदा करदा मखलूक हैं, और ना ही वो किसी की औलाद है। अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं। कलमा तैयबा और सूरह इखलास की तालीमात हमें तौहीद का सबक देती है, यानी कि अल्लाह ताला एक है। अभी हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या आप मुझे पूछना है आप पूछ सकते हैं।